کتنی دیندار لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ ایک حافظ صاحب ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، کس سے شادی ہوئی سنیے غور سے۔ لڑکی جو تھی وہ 18 پارے کی حافظہ تھی۔ اتنا بڑا مجمع ہے لیڈیز کا، کوئی لیڈیز بتا سکتی ہے کہ ان کے یہاں حافظہ ہے، قرآن کی پوری حافظہ؟ شوق ہی نہیں ہمارے پاس، شوق نہیں ہے بیٹیوں کو حافظ بنانے کا۔ تو 18 پارے کی حافظہ تھی، تو سسر جی نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہوں، مہردین میں یہ رہے گا 12 پارے یاد کرا دینا، بس 12 پارے یاد کرا دینا، مہردین ہے یہ۔ بولے ٹھیک ہے، یاد کرا دیے۔ غور سے سنیے گا، ابھی وہ اللہ والی بیچاری گزر گئی تو مفتی صاحب سے لوگ ملے تو کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ غور سے سنیے گا، اگر اللہ والی گھر پہ ہے تو گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر پیسے والی گھر پہ آئی ہوئی ہے تو پھر حرکت ہی حرکت ہے، ہر طرف دیکھ ہی رہے آپ، مارکیٹ میں آرام سے گھوم رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ حافظ صاحب سے کہا مفتی صاحب سے کہا دوسری شادی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیے، میری وہ جو بیوی تھی اس میں 2-3 خوبی تھی، اگر ویسی خوبی والی کوئی عورت ملتی ہو تو لے آئیے۔ میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی مجھ سے کبھی یہ نہیں مانگا کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے یا یہ کپڑا چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، کبھی نہیں مانگا۔ اور آج ہمارے گھر میں آپ دیکھ لیجئے پوری الماری کپڑے سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ ان کو کہیے محترمہ کو چلیے تیار ہو کے چلنا ہے، تو بولے کہ کون سا کپڑا پہنوں، جبکہ پورا بھرا پڑا ہے، لیکن ان کو کپڑا نہیں مل رہا ہے۔ اتنی ناشکری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کبھی نہیں بولتا، اللہ کا شکر نہیں، آمی بھالو اللہ کا شکر کبھی نہیں۔ بولے آپ دیتے کہاں ہیں، آپ نے کیا دیا ہے؟ میری بیوی جب تک میرے ساتھ رہی، مفتی صاحب نے کہا اللہ کو پیاری ہو گئی بیچاری، اس نے کبھی کپڑا نہیں مانگا۔ نمبر 2، میرے 10 بچے پیدا ہوئے۔ آج اپنے یہاں کتنے بچے ہو رہے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، بس سے 2۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، 2 بچے بس۔ 10 بچے پیدا ہوئے، باپ بھی حافظ ہے، ماں بھی حافظ ہے، میاں بیوی دونوں حافظ تھے۔ 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن تھے، الحمدللہ حافظ قرآن۔ لیکن کس نے حافظ بنایا، وہ اصل سوال ہے۔ 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا۔ ماں بہنوں سے کہتا ہوں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو، 10 کے 10 بچوں کو باپ نے حافظ نہیں بنایا، 10 کے 10 بچوں کو ماں نے حافظ بنایا ہے۔ ماں گھر کا بھی کام کرتی تھی اور وقت نکال کر بچوں کو حفظ بھی کراتی تھی۔ 10 بچوں کو ماں نے حافظ قرآن بنا دیا۔ آج ایک ماں آپ بتا دیجیے، آپ آ رہی میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجھ تو بھائی، اچھی بات ہے۔ ایک عورت نے 10 حافظ قرآن بنایا ہے، ایک عورت، وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ اگر ایسی کوئی عورت ملتی ہو اتنی اللہ والی تو لے آئیے، میں شادی کر لیتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے ایک کتاب چھاپی اور میں اپنی کتاب چھاپنے میں پیسہ لگایا۔ پیسہ کس سے مانگا؟ اپنی بیوی سے کہا زیور دے دیجئے، وہی زیور جو ہے ہم کتاب چھاپنے میں لگا دیتے ہیں۔ بیوی نے زیور دے دیا۔ آج آپ کی اور میری بیوی زیور دے گی کہ لے جائیے کتاب چھاپ لیجئے، قرآن چھاپ لیجئے؟ بتائیے آپ میں سے کوئی، آپ کی بیوی دے گی؟ میری تو نہیں دے گی، آپ کی دے گی؟ آپ کی بھی نہیں دے، آپ کی دے گی؟ دیکھیں مسکرا رہے ہیں صاحب، آپ کی دے گی؟ کسی کی نہیں دے گی۔ کون دے گی اپنا زیور نکال کے؟ نہیں دے گی۔ اس لیے وہ زیور اپنے پاس نہیں رکھتے، کہاں رکھتی ہے؟ ماں کے یہاں، تاکہ یہاں کوئی مانگ نہ لے۔ اس اللہ والی نے اپنا پورا زیور دے دیا اور کہا لے جائیے اور آپ اس کو بیچ کے کتاب چھاپ لیجئے۔ مفتی صاحب پیسہ دینے گئے کہ لے لیجئے، کتاب چھپ گئی ہے، پیسے آئے، آپ لے لیجئے اور اپنا زیور خرید لیجئے۔ معلوم ہے اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ سے بدلہ لوں گی، مجھے زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کوئی ہے ایسی لڑکی آج کل؟
کوئی ایک عورت بتا دیجئے آپ جو اللہ کے لیے اپنا پورا زیور دے دے، جو اللہ کے لیے کتاب چھاپے، اللہ کے لیے قرآن چھاپے، ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، اللہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت کہیں ہوگی تو ہوگی، جیسے ابھی جلسے میں دیا تھوڑا بہت 10-20 کے نوٹ ادھر سے آ رہے تھے، ہے میرے بھائیو۔ اس لیے دیندار عورت کو گھر میں لائیے، اللہ والی کو گھر میں لائیے تو گھر میں برکت آئے گی۔ اگر ہلہ والی کو نلہ والی کو لائے گی تو نلہ پکڑ کے رہے گی، آپ کی نٹی دبا کے رہے گی، پھر آپ کا گھر سکون والا نہیں رہے گا۔ تو آپ لوگوں کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دان دہیج لیتے ہیں نا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں یا سب لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں، یہ بھی ہے نا، ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں۔ دان دہیج کا دروازہ بھی بند کرنا ہے، دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کرنی ہے۔ دروازہ مطلب مانگنا نہیں ہے، اور کھڑکی مطلب چوروکا اگر دے دیا تو لینا بھی نہیں ہے۔ یہ بولے گا نا کہ ارے لے لیجئے، نہیں، کیوں؟ شادی کے بعد وہ بیٹی میری بیٹی ہو گئی تو اب میں خرید کے لا کے دوں گا، تو ایسا نکاح کب ہوگا؟ ایسا نکاح کرے گا کون؟ بتا ہی نہیں رہے آپ لوگ، کون کرے گا ایسا نکاح؟ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے، بغیر اس کے کیسے ہوگا؟ آج ہماری کتنی بیٹی ایسی ہے جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بھاگ گئی ہے، وہ بھاگ رہی ہے۔ اس میں ایک ریزن اپنا دان دہیج بھی ہے، اس میں سے ایک ریزن ایسا باپ شرابی کبابی جوائی بےایمان ہے، بیٹی کی شادی نہیں کر رہا ہے، بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی، شیطان نے بکایا، وہ دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو اب رو رہے ہیں۔ رونے سے کیا ہوگا؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور ایسے ہیں بہت سارے کیسز ہیں اپنے یہاں۔ فکر کون کرے گا؟ فکر ہم سب کو کرنی ہے میرے بھائیو۔ اچھا آپ لوگوں کے یہاں بارات بھی جاتے ہیں کیا لوگ؟ جا لڑکی سب بھی جاتی ہے، عورت سب بھی جاتی ہے بارات، وہ دیکھیے ہوا آگے چل کے ہم کو لگتا ہے کہ آپ جانور سب بھی بارات جائیں گے۔ بھائی جانا ہے تو جانا ہے نا، کیوں جاتے ہیں بارات؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چلے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ 11 سال ہو گئے الحمدللہ، میں 11 سال سے بارات نہیں گیا ہوں، اور میں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اکیلے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا، اور میں نکاح پڑھاتا ہوں صرف اسی کا جو مہردین دیتا ہے۔ بھائی مہردین دیجئے گا، مہردین ہے تو نکاح پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر سب آدمی آپ لوگوں میں سے ٹھان لے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا تو کتنے لوگ ہو جائیں گے میرے ساتھ؟ بول ہی نہیں رہے، کچھ لوگ ساتھ دیں گے میرا کہ بھئی میں آج سے تقریر سن لیا، بارات نہیں جاؤں گا۔ کتنے لوگ ساتھ دیں گے میرا؟ 1 2 کیمرہ گھمائیے بھائی ذرا، کہاں گئے موبائل والے سب؟ گھمائیے ذرا، یہ لوگ بارات نہیں جائیں گے۔ آپ بھی نہیں جائیے گا، بارات نہیں جائیے گا، پھر کھانے کو جو ملے گا روٹی اور بوٹی، اور اس طرح ٹان ٹان کے کھائیں گے بوٹی۔ آپ لوگ کیا چلتا آپ لوگ یہاں؟ بریانی، چاول رائس اور گوشت بھات، رائس، میٹ، ماچ، اچھا دال بھات بھرتا چلے گا؟ دال بھات بھرتا یہ نہیں چلتا۔ دال بھات بھرتا جب گھر پہ نہیں چلتا تو شادی میں کہاں چلے گا؟ صحیح بات ہے نا؟ صرف میٹ، چاہے جو ہو جائے۔ کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو بیچارہ سود پر پیسہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ قرضہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ ہے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، بڑے مالدار صحابی ہیں،
اور 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں. مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے. جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، ابھی جتنے میں مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا. تو آرام سے وہ دعوت دے سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی بھی کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا بھی نہیں. ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن لگ رہا ہے آپ نے شادی کر لی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. کیا دیے ہو؟ تو بولے مہردین میں سونا دیا ہوں ذرا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بارک اللہ اولی ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو.